جی جی بہن، السلام علیکم، بات کریں بہن۔ السلام علیکم شیخ صاحب، مجھے وعلیکم السلام۔ آپ سے کچھ کوشچن پوچھنے تھے یہ بات اور کریں، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جب میرے کوشچن سے میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں تو مجھے نا آپ سے کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ اوکے، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ آئی ایم فرام انڈیا۔ انڈیا، اوکے میں انڈیا سے ہوں نا، مجھے میرے کوشچنس ہیں جی، اوکے جی میرے جی کوشچنس ہیں اور جی میرے بہن، آپ بہن ہیں نا ہماری؟ یہ کہ آج ہمارے یہاں پہ انڈیا میں نا 10 رمضان ہے، یعنی یوم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے وہاں پر خطبہ سنا تھا ان کے نکاح کا، جو ان کے نکاح کا خطبہ تھا اس میں نے یہ سنا کہ وہ خطبہ حضرت ابو طالب نے دیا تھا، نکاح کا خطبہ۔ تو مجھے اس خطبے کے متعلق بھی جاننا تھا اور اس کی تفصیل جاننی تھی، کیونکہ ابو طالب کے ایمان کو لے کر جب سوال کیا جاتا ہے تو اس خطبے میں انہوں نے کیا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں نا۔ یہ میرا پہلا کوشچن تھا اور میرا سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جو کنورٹ ہو رہے ہیں یا نیو مسلم جو بن رہے ہیں، تو آنے کے بعد جب ہمارے ایٹماسفیئر کو، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں نا تو بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے یہاں پہ کیٹیگریز ہیں تو ہم کس کو فالو کریں، کدھر جائیں۔ میں رینڈملی ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان کو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اس کے بیسکس کیا ہیں، یعنی ضروریات تین کیا ہیں جو ایمان آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ نے جو سوال کیا، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور یہ بہت سارے مخالفین نے بھی اسی بات سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، کیونکہ انہوں نے خطبہ پڑھا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے۔ ان کے کتاب ہے، یہ مولوی طاہر قادری صاحب ہیں، ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ ان کی کتاب ہے۔ تو جن باتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں ان میں سے یہی ایک استدلال ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو نکاح انہوں نے پڑھا، اور اس میں نکاح کے صیغے میں، اس نکاح کے الفاظ میں ان کا ذکر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اس میں واضح طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا ہے اس میں، اس نکاح کے خطبے میں۔ تو اس میں واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے، اس میں اگر وہ بت پرست ہوتے ہیں نستجیر باللہ، تو نہ بتوں کا ذکر ہے اور نہ ان کے جو قریش کا جو دین تھا بت پرستی کا، اس میں کسی طرح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ انسان اگر ان پہ چلے تو، کیونکہ اختلافات بہت ہیں۔ دیکھیں، اس کا حل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے وفات سے پہلے۔ انہوں نے جو حج کیا ہے، انہوں نے حج کے دوران، یعنی حج کے جو مناسک ہیں اس کے دوران، انہوں نے اپنے خطبے میں عرفہ میں، جب وہ اونٹنی پہ سوار تھے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ اونٹنی پہ سوار ہو کر انہوں نے خطبہ دیا ہے، وہاں پہ سب مسلمانوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہ بہت بڑا مجمع تھا، شاید اس سے بڑا مجمع مسلمانوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کہیں نہیں تھا۔ اور وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی کہ میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے بہت قریب ہے میری موت۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میری عطرت طاہرہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہیں، اس امت کی والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اس امت سے بہت مہربان ہے۔ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ وہ مومنین سے بہت رافت رکھتے ہیں، بہت رحمت ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے بعد، انہوں نے خود بھی خبر دی کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنمی ہو جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو مختلف امت میں بدعتیں آ جائیں گی، امت میں گمراہیاں آ جائیں گے۔ تو ان باتوں میں ایک عام مسلمان 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، 2000 10,000 سال کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا کوئی نبی نہیں آنا ہے، تو وہ ان مختلف اختلافات میں، ان متعدد اختلافات میں، وہ اس کو کنفیوژن کس طرح اس کا دور ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متواتر جملہ کہ انہوں نے حجت سب پہ تمام کر دی ہے کہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر اس نسخے پہ عمل کرو، تم اتباع کرو میرے بعد کن کی، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتا دیا۔ اس لیے یہاں کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے، ہر بات میں اختلاف ہے، یعنی اللہ سے شروع کریں، اللہ کی صفات سے، اور اس کے بعد ہر مسئلے پر، فروعات میں، اخلاقیات، ہر مسئلے پہ اختلاف ہے مسلمانوں، اور ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے کا قتل و غارت جو مسلمان کرتے ہیں وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میری محترم بہن، یہاں پر ان مختلف اقوال میں، مختلف
عقائد میں، مختلف سیکٹس میں، یہاں ہر مسئلے پہ متعدد اقوال میں یہاں اور مختلف مفاہیم میں ہم کس راستے کو پکڑ لیں؟ تو ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ پکڑنا ہوگا. اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے جو فرمایا ہے وہ حق، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے وہ حق ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. قرآن مجید حق ہے، اہل بیت علیہم السلام حق ہے، لیکن اکثر مطالب جو ہیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، وہ اختصار کے ساتھ، اس میں اشارات ہیں، کنایات ہیں، اور اکثر آیات بھی قرآن مجید کی وہ مختلف تفاسیر ہو سکتی ہیں. تو قرآن کی تفسیر بھی ہم نے اہل بیت علیہم السلام سے لینی. اگر ہم یہ کام کریں، ہر مسلمان کی نیت یہ، ہم جو بھی مسائل ہیں دین کے، کیونکہ مجھے نہیں آتے سب مسائل، لیکن میں میری یا اللہ یا میرے رب، میرا کوشش یہی ہے کہ ہر مسئلے پر میری نیت یہی ہے کہ میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کروں گی. تو وہ قطعاً اہل نجات میں سے ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کی اتباع کرو گے. ٹھیک ہے میری بہن؟ اوکے، اور مزید سوال ہے؟ میرا تھرڈ کوشچن یہ تھا کہ جو حضرت والد کے متعلق مجھے جاننا تھا. ان کے والد کے متعلق؟ عمر کے والد کے متعلق کیا عرض کروں؟ خطاب کے متعلق، ان کے متعلق کے حالات زندگی اتنے نہیں معلوم، وہ اسلام پہ تو نہیں مرے، وہ شرک کی حالت میں مرے ہیں. عمر بن خطاب کے والد جو خطاب ہیں، ان کی جو نسب ہے اس میں بھی بہت ابہام ہے، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی وہ کہنے کا وقت نہیں ہے. ابھی ان کے حالات زندگی مخالفین کے کتب میں بہت واضح نہیں ہے. وہ ایک فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، مکے میں رہتا تھا. وہ عمر خود کہتے ہیں کہ وہ بہت سخت آدمی تھا، عمر کو مارتا تھا. عمر جب چھوٹا تھا عمر کو بہت اس کو مارتا تھا اور عمر سے کام بہت کراتا تھا. اور یہ والد اور یہ اس کے بیٹے، یہ دونوں جاتے تھے پہاڑیوں سے وہاں سے لکڑ لے کے آتے تھے. ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی بالکل ننگے رہنا ہو کے، صرف ان کے جو شرمگاہ ہے اس کو چھپانے کے لیے جگہ تھا، کپڑا تھا اور کچھ نہیں تھا. یہ جاتے تھے وہاں سے پہاڑوں سے لکڑی وغیرہ جمع کر کے وہ بیچتے تھے، اسی پہ ان کا گزارا ہوتا تھا. لہٰذا یہ اس سے زیادہ اس کے حالات زندگی ہمیں نہیں معلوم عمر خطاب کے. میری بہن ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرے یہی 3 کوشچن تھے، بس آپ نے ڈاؤٹ کلیئر کر دیے. تھینکفل ٹو یو سر. مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں نے آپ سے ہی پڑھنا ہے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین حجۃ اللہ حجۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ بلا فصل بلا وامام الہدی وامام الہدی واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ اہل الجنہ وامامی الہدی وامام الہدی واشہد ان علی بن الحسین واشہد ان علی الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر موسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي محمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والحجة المنتظر المهدي والحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله صلى الله عليهم أجمعين صلى الله عليهم الأجمعين بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم من إلى الله تعالى إلى الله تعالى. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو نصرت کرے انشاءاللہ، خدا آپ کی تائید کرے، خدا قبول کرے آپ کا ایمان. بہت مہربانی میرے بہن. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سسٹر. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے.